بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کا تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ توکلنا اپ ڈیٹ میں استثناء کا سٹیٹس شامل۔ توکلنا اپلیکیشن نے اپنی نئی اپ ڈیٹ میں استثناء کا سٹیٹس شامل کر لیا۔ یہ سٹیٹس صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جنہیں وزارت صحت نے کرونا ویکسین سے استثناء دے رکھا ہے۔ اپلیکیشن نے کہا ہے استثناء کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے وزارت صحت سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ وزارت صحت ایسے لوگوں کے خصوصی حالات کا طبی نقطہ نظر سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ اسی اثناء میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد عالی نے کہا تھا کہ استثناء کا سٹیٹس چند محدود لوگوں کو ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں درج شدہ تمام ویکسین انتہائی محفوظ اور تمام افراد کے لیے ایک جیسی مناسب ہیں۔ کرونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری، 57 نئے مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا وائرس سے متاثرہ 57 افراد کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک ہی روز میں 5 افراد اس مہلک بیماری سے جان کی بازی ہار گئے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,46,792 تک ہو گئی۔ کرونا سے ایک ہی دن میں 72 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک اس وبائی مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,35,783 ہو گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعرات کو کرونا سے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 19 رہی، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں 11 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,325 ہے، جن میں سے 279 کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس میں وزارت صحت کی ایپ توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین لگوانے کے لیے وقت حاصل کرنے کی سہولت تاحال جاری ہے۔ جمعرات کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ یوم الوطنی پر جمعرات کو سعودی عرب کے تمام علاقوں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ جمعرات اور جمعہ کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے جازان، عسیر اور باہا میں سیلاب آنے کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مدینہ منورہ اور تبوک ریجن میں بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور یمبو میں رہا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ السودہ میں رہا۔ بیان میں کہا گیا کہ نجران کے علاقے میں بدر الجنوب، تار، ہبونہ اور دیگر مقامات پر جمعرات کو دوپہر 1 بجے سے رات 8 بجے تک پہلے تیز ہوائیں چلیں اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن میں مقدس شہر، الجموم، بحرہ، کھلے مقامات اور شاہراہوں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ یوم الوطنی پر تقریبات میں وزارت صحت کے SOPs کیا ہیں؟ سعودی وزارت صحت نے کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے یوم الوطنی کے موقع پر کرونا SOPs کا اعلان کیا۔ وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ یوم الوطنی پر خود کو ہی نہیں، اپنے طرف موجود لوگوں کو بھی وائرس سے بچانے کا اہتمام کریں۔ وزارت صحت نے یوم الوطنی کی تقریبات کے حوالے سے کرونا SOPs جاری کی۔ بیان میں کہا گیا کہ یوم الوطنی کے کسی بھی پروگرام میں غیر ویکسین یافتہ لوگوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ویکسین کا ریکارڈ توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے معلوم کیا جائے۔ کسی بھی اہلکار یا ملاقاتی کو تقریب گاہ میں توکلنا ایپ دیکھے بغیر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کھلے مقامات پر ہونے والے شو اور پروگراموں میں شائقین کا تناسب مقررہ جگہ کی گنجائش سے 40% سے زیادہ نہ ہو۔ بند تفریحی مقامات کی گنجائش کا تعین 2 افراد کے درمیان کم از کم 1.5 میٹر کے فاصلے کو بنیاد بنا کر کیا جائے۔ تقریب گاہ کے دروازوں اور تقریب گاہوں پر مناسب تعداد میں منتظم تعینات کیے جائیں۔ تھیٹر جیسے کسی بھی پروگرام میں شائقین کی کرسیوں کے درمیان کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھا جائے
2 لوگوں کے درمیان ایک خالی کرسی چھوڑی جائے۔ شائقین کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے فرش اور کھڑے ہونے کی جگہوں پر نشانات لگائے جائیں، جس کا کم از کم فاصلہ 1.5 میٹر رکھا جائے۔ دروازوں اور ٹوائلٹس میں سینیٹائزر کا بندوبست کیا جائے۔ سینیٹائزرز ایسی جگہوں پر رکھے جائیں جو سب کو آسانی سے نظر آ سکیں۔ اگر مہمان ٹیبل کے اطراف بیٹھے ہوں تو ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل کے درمیان کم از کم 3 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ تمام لوگوں کو ماسک پہننے کا پابند بنایا جائے۔ ٹکٹ الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے فراہم کیے جائیں۔ تقریب گاہ آنے کا وقت اور جانے کا وقت متعین کیا جائے۔ ایک میز پر 5 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، چاہے وہ ایک ہی فیملی کے ہوں یا سب کے سب دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ شاہ سلمان اور ولی عہد کو وزیر اعظم عمران خان کا تہنیتی پیغام۔ سعودی عرب کے یوم الوطنی کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی عوام کی جانب سے سعودی عرب کی برادر عوام کو مبارکباد دی اور دعا بھی دی کہ دور اندیش قیادت کے زیر سایہ ترقی کا ان کا یہ سفر جاری رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تہنیتی پیغام میں لکھا کہ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر میں اپنی حکومت اور عوام پاکستان کی جانب سے خادم حرمین شریفین عزت مآب جناب شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد جناب محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے برادر عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے بھی سعودی عرب کی قیادت کو سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی۔ الجزائر کے سابق صدر کی وفات پر سعودی قیادت کی تعزیت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے الجزائر کے سابق صدر عبد القادر بن صالح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق الجزائری صدر عبد المجید تبون کو تعزیتی پیغامات بھیجے گئے۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں الجزائر کے سابق صدر عبد القادر بن صالح کی وفات کی خبر سے صدمہ ہوا۔ ہم آپ سے، الجزائری حکومت اور عوام سے اور سابق صدر کے پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہ سلمان نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ متوفی کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت کی اعلیٰ منزلوں سے نوازے۔ حدود شمالیہ میں شاہ عبدالعزیز کے تاریخی محل۔ سعودی عرب میں حدود شمالیہ کے علاقے لینا میں شاہ عبدالعزیز کا محل علاقے کا اہم ترین تاریخی مرکز ہے۔ سیاح اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیاح حدود شمالیہ کی عظیم تاریخ کی کھوج میں شاہ عبدالعزیز محل دیکھنے کے لیے لینا پہنچتے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق بانی مملکت نے 1354 اور 55 ہجری میں یہ محل عوامی امور نپٹانے اور علاقے میں ترقیاتی عمل کی نگرانی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محل قدیم طرز تعمیر اور منفرد محل وقوع کی وجہ سے آج بھی اپنی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہے۔ لینا تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں سے ایک زمانے میں حاجیوں اور تاجروں کے قافلے گزرتے تھے۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔